کسی شہر میں ایک بچہ محمد ادریس احمد رہتا تھا۔ وہ بہت نیک اور فرما بردار بچہ تھا۔ سکول میں اس کا ایک ہی دوست تھا جس کا نام سمیع تھا۔ وہ بہت ذہین تھا مگر اس میں ایک بری عادت بھی تھی کہ وہ چوری کرتا تھا۔ اس بات کا علم صرف محمد ادریس احمد کو تھا۔ سمیع کو بہت سمجھاتا تھا کہ چوری کرنا بری عادت ہے، لیکن وہ ہمیشہ ہی سنی انسنی کر دیتا۔ سمیع کو چوری کی عادت اس طرح پڑی کہ ایک مرتبہ محمد ادریس احمد نے سکول سے چھٹی کی۔ سمیع نے اپنے کلاس فیلو جس کا نام حنیف تھا کو اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ سمیع کو حنیف کا پینسل باکس بہت پسند آیا تو اس نے چپکے سے حنیف کا پینسل باکس اپنے بیگ میں ڈال لیا۔ جب حنیف کو پتہ چلا کہ اس کا پینسل باکس گم ہو گیا ہے تو اس نے سمیع سے اس کے بارے میں پوچھا۔ سمیع نے کہا اسے علم نہیں ہے کہ اس کا پینسل باکس کہاں ہے۔ اس کے بعد سمیع نے سوچا کہ اگر وہ چپکے سے کسی کی چیز کو اپنے پاس رکھ لے گا اور بعد میں تھوڑا سا جھوٹ بول لے گا تو اس کے پاس بہت سی چیزیں جمع ہو جائیں گی۔ پھر اس نے باقاعدہ چوری کرنا شروع کر دی۔ سمیع اب اکثر اپنے دوستوں کی چھوٹی موٹی چیزیں چرا لیتا تھا۔ محمد ادریس احمد نے اس کو بہت سمجھایا مگر اس نے محمد ادریس سے بھی دوستی ختم کر دی۔ اب اس نے خراب لڑکوں میں بیٹھنا شروع کر دیا تھا۔ یہ لڑکے بڑی چوریاں کرنے لگے تھے۔ اب انہوں نے ایک منصوبہ بنایا کہ وہ بینک لوٹیں گے۔ یہ ان کی بدقسمتی تھی کہ جیسے ہی وہ بینک لوٹنے پہنچے تو پولیس کی موبائل بھی وہاں آ گئی۔ سمیع اور اس کے ساتھیوں نے پولیس کو دیکھ کر ان پر فائرنگ شروع کر دی۔ اس فائرنگ سے سمیع کا ایک ساتھی اور ایک پولیس کانسٹیبل بھی مارا گیا۔ آخر کار پولیس نے سمیع اور اس کے ساتھیوں کو گرفتار کر لیا۔ جب پولیس نے سمیع سے تفتیش کی تو اس نے بتایا کہ وہ اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا ہے، زیادہ لاڈ پیار کی وجہ سے بگڑ گیا اور آہستہ آہستہ عادی مجرم بن گیا۔ سمیع کا مقدمہ عدالت میں چلا تو عدالت نے اس کو پھانسی کی سزا سنائی۔ محمد ادریس احمد نے جب یہ سارا واقعہ سنا تو وہ سمیع سے ملنے جیل گیا اور اس نے کہا کہ دیکھو میں تمہیں کتنا سمجھاتا تھا مگر تم نے میری بات نہیں سنی اور آج اس کا انجام دیکھ لیا۔ اب سمیع اپنے کیے پر نہایت شرمندہ تھا، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا۔ دوستو اگر میری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ بہت شکریہ۔